الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28 ربیع الاخر 1443 ہجری 4 دسمبر 2021 یوم السبت ہفتہ سیٹرڈے سنیچر. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ اس کی آیت نمبر 36. پچھلے آڈیو میں نے شیطان کی مکاریاں عرض کی کہ پہلے تو اس نے خوب وا ویلا مچایا، خوب رویا، اور پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکانے کی کوششیں کی. جب داؤ نہیں چلا تو پھر اس نے سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا، اور وہ تھی کہ اللہ کی قسم کھائی، اللہ کی جھوٹی قسم کھائی کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں، میں آپ کی برائی نہیں چاہتا، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں. اب یہ دونوں حضرات پگھل گئے. اللہ کی قسم اللہ کے نام پر اس کے بہکاوے میں آپ سے لغزش واقع ہوئی. یہاں یہ پتا چلا کہ ہر کوئی قسم کھانے والا سچا نہیں ہوتا. قسم کھا کھا کر یہ کہے کہ میں بھلائی چاہتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں، رو رو کر کہے میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، میں تو دین کی باتیں کر رہا ہوں، میں تو آپ کے بھلے کی باتیں کر رہا ہوں. تو ہر کوئی بھلا نہیں چاہتا. بہت سے ہوتے ہیں جو قسم کی آڑ میں اللہ کا نام لے کر ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ہمارا نقصان کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے ہر قسم کھانے والے پر، ہر بھلائی کی بات کرنے والے پر یقین نہیں کر لینا چاہیے. سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں شیطان بھی ہو سکتا ہے. یہ اس کا دعویٰ ہے. قسم کھا کر بھلائی کی بات کا دعویٰ کیا، لیکن حقیقت نقصان سے اس کا اصل مقصد نقصان پہنچانا تھا، بھلائی کرنا مقصد نہیں تھا. ایسے آج بھی گھومتے ہیں. سوچ سمجھ کر، دیکھ کر، پرکھ کر کسی کے رونے پر، کسی کے قسم کھانے پر اعتبار کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اللہ ہمیں ایسے مکاروں عیاروں سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کے نقصانوں سے بچائے رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر شیطان نے کیا کیا اس درخت کے بارے میں. قسم کھانے کے بعد کہ میں قسم کھاتا ہوں، اس درخت سے کھانے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا واقع ہوئی، اس میں علماء نے فرمایا کہ خطا اجتہادی تھی، اور یہی طریقہ صحیح ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کچھ ایسے جو واقعات اگر ایسے آئے ہیں، اور جو قرآن میں بھی آیات نازل ہیں، کچھ موجود ہیں جن کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ ہو گئے، یا انبیاء علیہ السلام نے غلطی کر دی اور نافرمانی کر دی، ایسے الفاظ موجود ہیں. پر آپ کو یا ہم کو یہ حق حاصل نہیں کہ ہم ان الفاظ کا اسی طریقے سے استعمال کریں. میں نے پیچھے تفصیل سے بتایا، تو اسی تفصیل کے مطابق یہاں بھی یہی کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام نے، تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ اس خاص درخت سے منع کیا گیا ہے، دوسرے درخت سے کھانے سے منعی نہیں کی گئی ہے. تو یہ اجتہادی خطا ہوئی. پھر شیطان نے یہ ورغلایا کہ آپ کو قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا گیا. ایسی بہت سی تعویلات کی گئی ہیں. تو یہ، اور پھر آدم علیہ السلام خود آگے نہیں بڑھے. روایتوں میں موجود ہے کہ پہلے حضرت حوا نے
اس درخت سے. جب اس نے اتنا اور جو اس نے لالچ دیا کہ آپ لوگ فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے, ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو جاؤ گے, اللہ کے قریب میں رہو گے, تو یہ تو اللہ کے قرب کا جو اس نے جو وسوسہ ڈالا تھا نا, وہ ان لوگوں کو, ان معصوموں کو, ان بھولے بھالے اللہ کے پیارے بندوں کو وہی چیز جو ہے سب سے زیادہ کارآمد ہو گئی شیطان کی طرف سے کہ اللہ کے قریب میں قرب میں رہیں گے تو اس سے بڑی بات کیا ہے. اور پھر حضرت حوا نے اس درخت سے نکال کر, یہ بھی ہے کہ شیطان نے توڑ کر دیا پر وہ پھر وہی اسرائیلیات کو ماننا پڑے گا, تو بہتر یہ ہے کہ حضرت حوا نے درخت سے جو تھا, وہ درخت کی بھی ڈیٹیل میں نے پیچھے دے دی کیا تھا, سب کچھ ہو گیا. اب اپنے جو توڑا اس کو آدھا کیا. یہ بھی روایتیں موجود ہے کہ اس میں سے خون نکلا اور آپ نے آدھا کھایا, یعنی ایک کچھ حصہ کھایا اور آپ کو کچھ نہیں ہوا. حضرت آدم صاحب نے کہا بھی تھا, روایتوں میں ہے کہ پہلے میں کھاتی ہوں, اگر مجھے کچھ ہوگا تو پھر آپ مت کھانا. تو آپ نے کھایا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی تکلیف نہیں. پھر آپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ نے کہا دیکھیے میں نے کھایا ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوا, آپ بھی کھا لیجیے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ واقعی حوا کو تو کچھ ہوا نہیں ہے, تو آپ نے بھی اس جو بچا ہوا حصہ تھا اس میں سے کچھ حصہ آپ نے بھی نوش فرما لیا. اب جو ہے اس نے کام کرنا شروع کیا اور سب سے زیادہ اس کا یعنی اس کھانے سے یہ شروع ہوا کہ جنتی کھانوں سے, جو جنت کے جو دوسرے کھانے تھے, جو غذائیں تھیں, اس سے آپ کو نہ استنجا وغیرہ کی حاجت ہو رہی تھی, نہ ہی پیٹ بوجھل ہو رہا تھا, وزن نہیں آ رہا تھا, بالکل جنتی لذتیں موجود تھیں. لیکن اس کے کھاتے ہی سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جو جنتی لباس ان دونوں حضرات نے پہنا ہوا تھا, قرآن کی آیاتیں موجود ہیں, ہم جب پہنچے تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. جو جنتی لباس جو پہنے ہوئے تھے, فوراً وہ دونوں کے لباس اتر گئے, دونوں ایک دوسرے کے سامنے بے لباس رہ گئے. اچھا ابھی جب یہ ہوا تو قرآن کی آیات موجود ہیں کہ یہ دونوں, ایسا نہیں کہ نکاح ہو چکا تھا, میاں بیوی تھے وہیں کھڑے رہے, نہیں, دونوں ایک دوسرے سے شرما کر بھاگنے لگے. کہاں بھاگ رہے تھے؟ جنتی درختوں کے پاس, کہ کچھ مل جائے ہمیں جس سے ہم اپنے ستر کو چھپا لیں, اپنے بدن کو ڈھانپ لیں. درخت کے پتوں کی طرف بڑھ رہے تھے. روایتوں میں کہ درخت کے پتے بھی, ان میں سے صرف انجیر, فگ, انجیر کے درخت نے جھک کر کے اپنے پتے آپ کو دیے, جو آپ حضرات نے اپنے بدن پر لپیٹے. تو دیکھیں انجیر کو کتنا اس میں صلہ ملا ہے کہ آج تک انجیر جو ہے بڑا ہی پیارا پھل ہے, اور پھر اس میں تو طاقتیں اور پروٹینز اور کیا کیا, اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا, جلدی سڑتا بھی نہیں, بالکل وہ خشک ہونے کے باوجود بھی کام میں آتا ہے. الگ ہی چیز ہے یہ, جنتی پھل ہے یہ. سورہ 3 موجود ہے, والتین والزیتون, ذکر ہے انجیر کا نام کے ساتھ. یہاں پر بتانا یہ تھا کہ جب انسان اللہ عز و جل کی نافرمانی ہم جیسے کرتے ہیں, جب وہاں تو انبیاء علیہ السلام تھے, خطا لغزش ہوئی, وہاں یہ ہوا تو ہمارے ساتھ تو یہ ضرور ہونا ہے. اللہ عز و جل کی طرف سے یہ فوراً ہوا کہ اللہ عز و جل نے ان کے جو پردہ پوشی تھی وہ پردے ہٹا دیے. ان نافرمانیوں کی سزا آج اس طریقے سے بھی ہمیں مل رہی کہ آج ہماری قوم سے پردے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم جو یہ
फैशन के चक्कर में छोटे कपड़े पहनते चले जा रहे हैं, पहनकर भी नंगे दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की तरफ से सज़ा है और हम इसे फैशन के नाम पर अपनाए हुए हैं। नाफरमानियों की सज़ा मिल रही है, हम नंगे हो रहे हैं और हम इसे फैशन का नाम दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि शर्म भी नहीं है। वहाँ देखिए मुक़द्दस हस्तियाँ जब कपड़े हट गए तो फ़ौरन एक दूसरे से जुदा हो गए, यानी अलग अलग भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, शर्मा रहे हैं। और आज तो हाल ये है कि उरियाँ हो करके बिल्कुल बेशर्मों की तरह मर्द औरतें एक दूसरे के साथ में। और ये सुअर खाने वाली कौम अंग्रेज़, इनका हाल ये है कि ये तो बोलना ही नहीं है, मैं उतना खुलकर यहाँ बोल नहीं सकता। मियाँ बीवी ही क्यों ना हो, शर्म का तकाजा ये है कि उरियाँ होकर के एक दूसरे के सामने धड़ल्ले से घूमते नहीं रहना चाहिए। जो हाजत है उसके बाद फौरन बदन को ढांपना चाहिए एक दूसरे से भी। और यहाँ तो ये वही उनको देख देख करके हमारे अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा है। ये पॉर्न और ये सब गंदगी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में भी आई हुई है। और नतीजा वही गंदगी हम अपना रहे हैं कि हम तो मियाँ बीवी हैं। हमें वो अपनाना है जो हमारे बुजुर्गों ने किया। मियाँ बीवी होने के बावजूद सिवाय हाजत के और गलत तरीके से एक दूसरे के सामने उरियां नहीं रहे। लेकिन अफसोस कि हम अपने बुजुर्गों को छोड़ करके अपने दुश्मनों के पीछे पड़े हुए हैं। जो हमारे दुश्मन हैं, कुरान और हदीस से साबित है, हम उनकी पैरवी करने में, अंग्रेज़ों की, यहूदियों की पैरवी करने में बिल्कुल आगे बढ़े हुए हैं, भाग रहे हैं उनके पीछे। वो जो चल रहे हैं हम उसी तरफ चले जा रहे हैं। हदीस पाक में ये मैंने कहीं सुना था कि तुम इतनी पैरवी करोगे अंग्रेज़ों की, यहूदियों की, नसरानियों की, सरकार ने फरमाया मुझे ये डर नहीं कि तुम दोबारा मुशरिक बन जाओगे, बुत परस्ती में मुब्तला हो जाओगे। मुझे डर ये है कि तुम यहूद और नसारा की ऐसी पैरवी करोगे कि अगर वो किसी सांप के बिल में घुस जाए या कि कोई और जानवर, सरकार ने फरमाया, उसके बिल में घुस जाए, अगर वो बिल में घुस रहे हैं तो तुम भी उनके पीछे पीछे घुस जाओगे। यानी चाहे कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो रहा हो, तुम उनके साथ ही साथ घुस जाओगे और नुकसान में पड़े रहोगे। बिल्कुल हमारे सामने वो नंगे हो रहे हैं तो हम भी नंगे हो रहे हैं। वो छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो हम भी छोटे कपड़े पहन रहे हैं। आजकल तो वो चला है लो वेस्ट, नाफ के नीचे तक जो है पैंट्स पहनी जाती हैं, स्कर्ट पहने जाते हैं। हालांकि नाफ के नीचे का हिस्सा सतर है जिसे छुपाना ज़रूरी है, छुपाने का हुक्म है। सतर औरत है नाफ के नीचे से, बिल्कुल खोल करके इतना नीचे कर लेते हैं कि बस अल्लाह की पनाह। मर्द औरत सबके इसमें चल रहा है। फैशन का नाम दीजिएगा लो वेस्ट। कहाँ है मुसलमानों, क्या तुम किसकी पैरवी करे, क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किसके साथ जाना चाहते हो? अपने प्यारों को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो कि उनके बदन से जैसे ही कपड़े हटे वो उन्होंने छुपना शुरू किया, अपने बदन को छुपाना शुरू किया। और एक हम है कि आज अपने हाथों से कपड़े हटाकर नंगे होकर घूम रहे हैं और इसमें फख्र महसूस कर रहे हैं। अफसोस, अफसोस, सद अफसोस। यहूद और नसारा का तो एक तरीका है कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा हरबा उनका जो है वो उरियानियत है। अपनी लड़कियों को उन्होंने आगे करके रखा हुआ है कि किसी तरीके से, इसको तो पूरा डिटेल से वाक़यात के साथ बयान किया जा सकता है। उन्होंने तो यही किया हुआ है कि जहाँ काम नहीं निकलता वहाँ फिर ये लड़कियों को भेजकर काम निकालते हैं। आज हम बिल्कुल इसमें मुब्तला हो चुके हैं, उनकी पैरवी में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, अपने प्यारों की पैरवी से हमें शर्म आती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए, हमें अपने प्यारों की पैरवी करने की सआदत नसीब फरमाए।